احباب ذی وقار، آج اس دور میں ہر انسان پریشان دکھائی دیتا ہے۔ دکھ و تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہیں۔ آج ہر انسان سکون کی تلاش میں، راحت کی جستجو میں اور اپنے چین کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج کے اس دور میں ہم کہیں وہ کام تو نہیں کر رہے، کہیں اللہ کے حکم کی عدولی تو نہیں ہو رہی، کہ وہ کام کہ جن کام کی وجہ سے گزری ہوئی امتوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ احباب ذی وقار، جب ہم اس بات کی طرف غور کریں گے تو یقیناً ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری اپنی ہی اغلاط کی وجہ سے، اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مسلط ہیں، اور یہ عذاب ہم پر پہنچ چکا ہے۔ احباب ذی وقار، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ کام کہ جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے رکنا ہوگا۔ اللہ نے جس چیز کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مصطفیٰ کریم نے جن کام کو ہمیں کرنے کی تلقین کی ہے، جو کام نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی، جس میں رضا ہو اور جس پہ اللہ راضی ہو، جس پہ اس کے رسول راضی ہوں، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، جب ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پچھلی جو امتیں گزر چکی ہیں، ان پہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو کیوں عذاب نازل ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جس قوم سے اللہ کے نبی نے انہیں منع فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کام، اس کام سے تم نے رکنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو، تو وہ کام کہ جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا انہوں نے وہ کام کیے، اور جس سے اللہ کے رسول نے انہیں کرنے کا حکم دیا اور اس کام سے انہوں نے انکار کیا، تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ اس کام سے جب وہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوا تو آپ قرآن پڑھیں اور پھر اس سے یہ بات دیکھیں کہ پھر پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، اللہ کے رسول کی جب بات کو نہیں مانا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آج کے اس دور میں ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم تو نہیں ان کاموں میں مبتلا کہ جن کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا
کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کو راضی کیسے کیا جائے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو مانا جائے، اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ جس کام سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے اگر وہ کام ہم چھوڑ دیں، اگر وہ چیز جس سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، اور جس کام کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے تو اگر ہم وہ کر لیں تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ احباب ذی وقار، آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم پریشانی کے اس عالم میں اور بے سکونی کی لہر ہے اور ہمیں اللہ کی یاد میں ہمارا وقت بھی نہیں گزر رہا تو یقیناً یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہو تو پھر وہ انسان سے اس کی دولت اور اس کا مال نہیں چھینتا بلکہ اپنی یاد چھین لیتا ہے، ذکر کی توفیق نہیں دیتا، اس سے ذکر کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور آج اگر ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، آج کے اس دور میں ہر شخص اپنے لالچ کی خاطر دوسرے کو دغا دے رہا ہے تو یہ اپنا نفع نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کی ناراضگی سمجھے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الندمۃ توبۃ، ندامت کا ایک آنسو شرم ہے، وہ توبہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کی گویا ایسے ہے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت جو کچھ بھی ہے اپنے ہاتھوں کے ہی کرتے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، سچ ہے کہ تیرے کام کا انجام برا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب تو پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف اپنے جب دنوں کو جھکا لیں، اپنے ہر اس کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا شروع کر دیں جس میں اللہ جو ہے راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ ہر اس کام سے ہمیں رکنا ہوگا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ ذی وقار، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر اس کام سے ہمارا ہر وہ عمل کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو گزاریں اور دنیا و آخرت میں یہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی ذکر اور فکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ذات سے سچی محبت اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق